ٹیلی ویژن پہ تو ہر جگہ ہے، ہر ایکسپرٹ، اتنے ایکسپرٹس میں نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھے، نہ پاکستان میں نکل آئے. تو کہتے ہیں نا برسات کا موسم آتا ہے تو سارے ڈڈو نکل آتے ہیں، تو یہ سارے ڈڈو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپرٹ بن گئے. تو یہ سارے ڈڈو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپرٹ بن گئے. تو یہ سارے ڈڈو آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ایکسپرٹ بن گئے. گورنر پنجاب تحصیل صاحب کے ارشادات عالیہ سے آپ مستفید ہو رہے تھے. پروگرام کا مقصد گورنر صاحب کا جو توازن کی خرابی کا مسئلہ ہے اس کے اوپر ہم پروگرام نہیں کر رہے. وہ تو خیر نتیجہ کر لیا ہے قوم نے کہ کیا ان کے مسائل ہیں. ہم دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے اندر اگر ایک ایسا گورنر موجود ہے تو پنجاب کی سیاست کیا کسی سیدھی کروٹ بیٹھ سکتی ہے یا نہیں بیٹھ سکتی، اور اس قسم کے گورنر کی موجودگی سے ہمیں اس نظام کی کیا خوبی اور کیا خامی پتہ چلتی ہے. پینلسٹ موجود ہیں جو تجزیہ نگار ہیں اور وہ ڈڈو نہیں ہے جن کے بارے میں سلمان تحصیل صاحب فرما رہے تھے. دے آر آنریبل پیپل ود ڈفرنٹ ویوز بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیپل with thoughts. Thank you very much all three of you. I introduce you one by one. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوابزادہ ملک احمد خان صاحب جو منسٹر آف اسٹیٹ فار فارن افیئرز ہیں. آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایاز امیر صاحب ان کے ساتھ موجود ہیں جو ایم این اے پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور اویس احمد خان لغاری صاحب ہیں جو فارمر فیڈرل منسٹر فار آئی ٹی اینڈ ٹیلی کام. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. لیٹ می آسک یو ہمارے ساتھ یہ گورنر پنجاب جو ہے ان کی شخصیت سے قطع نظر ہم اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتے لیکن وہ ایک سمبل بن گئے ہیں اس مسئلے کا جو اس وقت پنجاب کے اندر موجود ہے. کیا مستقبل قریب میں آپ کو ان کی موجودگی کے ہوتے ہوئے کوئی صائب حل نظر آتا ہے سیاست کا؟ کیا کوئی ایسی ایکویشن بن پائے گی جس سے لوگ بھی مطمئن ہوں اور یہ جو کشتی رک گئی ہے ڈیموکریسی کی یہ آگے چل پڑے؟ دیکھیے جی ڈیموکریٹک سسٹم میں انڈیویجول کون ہے یا کون نہیں میرے خیال میں اس چیز کا تو فرق نہیں پڑتا. وٹ میٹرز از دا انسٹیٹیوشن. تو سو فار جو گورنر کا رول رہا ہے ماضی میں بھی اور موجودہ حالات میں بھی تو اس میں کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کانسٹیٹیوشن کی گراس وائلیشن ہو رہی ہے. پہلے بھی ہی ہیڈ سرٹن ریزرویشنز اباؤٹ دا پروونشل گورنمنٹ. تو ایز پر ہز کانسٹیٹیوشنل رول انہوں نے کئی چیزوں کی کلیریفیکیشن مانگی تھی اور اس طرح کی چیزیں تھیں. اور ظاہر اپوزیشن یا پنجاب میں اس وقت جو گورنمنٹ پارٹی تھی پی ایم ایل این ان کو ریزرویشنز ڈیفینیٹلی گورنر صاحب سے تھیں. اور موجودہ حالات میں جو ڈیسیجن تھی سپریم کورٹ کی وہ تو ہم مینٹین کرتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. جوڈیشری نے ڈیسیجن لی جس کی پرائم منسٹر صاحب نے بھی مذمت کی. میاں صاحبان سے بھی انہوں نے پرائم منسٹر صاحب نے بات کی اور فالوئنگ دیٹ جو پیپل ٹک ٹو دا اسٹریٹس اور جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہونے لگی جو موجودہ اوائڈ تھا کچھ عرصے کے لیے اس کے لیے گورنر رول لگایا گیا جو بھی اگین کانسٹیٹیوشن کا ایک حصہ ہے. تو as far as we are concerned as per the constitution اور سیاسی طور پہ ان کی موجودگی یا ان کی سیاست یا پنجاب کے حالات سیاسی طور پہ پرابلمٹک لگتے ہیں. چلے آئینی بحث تو obviously اس وقت جو حالات ہیں کرائسس ایک ہے ہم سارے اس کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن گورنر کے رول کو اس طرح تو آپ انکانسٹیٹیوشنل نہیں کہہ سکتے. ایاز صاحب آئین کی بحث سے قطع نظر پنجاب کی سیاست میں اس وقت سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے پہلے تو یہ ہے کہ جو ایکشن لیا گیا پنجاب میں اس کا جواز کیا تھا. ایک تو ملک صاحب فرما رہے ہیں اور جو پیپلز پارٹی والے سارے کہہ رہے ہیں جب سے یہ فیصلہ آیا ہے تو عدلیہ کی عظمت جو ہے اس کے بارے میں پیپلز پارٹی ہمیں بہت بتا رہی ہے. یہ تو جو انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن تھا. اب جتنی انڈیپینڈنٹ وہ یہ سپریم کورٹ ہے اور جونیئر موسٹ بینچ وہ کتنا انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کا ہیڈ جو تھے لغاری صاحب جو ہیں ان کے خصوصی تعلقات کے وہ قطع نظر اس بات کو آپ رہنے دیجیے. لیکن جو پنجاب میں ایکشن ہوا اسی کیا ضرورت تھی؟ مگر مچ کے آنسو پیپلز پارٹی رو سکتی تھی اور بہت عقل مندی وہ کرتی کہ اگر وہاں سے جو جھٹکا دیا تھا سپریم کورٹ سے وہ جھٹکا دے کے کہتے جی پروونشل اسمبلی آپ جو الیکٹ کر لیں. وہ تو ڈسکوالیفائی ہو گئے تو اس کے بارے میں تو ہم چیخ پکار کرتے ایجیٹیٹ کرتے کچھ اور کرتے. مشکل میں پھر بھی نون لیگ پڑ جانی تھی. ہمیں ایک اور چیف منسٹر کینڈیڈیٹ ڈھونڈنا پڑتا. شاید کاف لیگ جو ہے جو فارورڈ بلاک ہمارے ساتھ ہے وہ کہتی جی آپ ہمیں دیں چیف منسٹرشپ ہمیں آپ دیں گے تو ہم 10 15 20 جو ہیں لوگ اور کاف لیگ کے ہم لے آئیں گے. تو نون لیگ پھر بھی مشکل میں پڑتی لیکن انہوں نے وہ عقل مندی کی بات نہیں کی.
اب صرف اگر یہی سیاست کی کھیل ہوتی، لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ 90 کی سیاست کی طرف واپس جا رہے ہیں. 90 کی سیاست میں تو یہ سٹیکس تھے ہی نہیں. 90 کی سیاست میں تو سوات کوئی نہیں تھا اس طرح کا. 90 کی سیاست میں تو انڈیپینڈنٹ ایمریٹ آف نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان تو تشکیل نہیں پائی تھی. 90 کی جو تھی لڑائی، اس میں کرکٹ ٹیموں پہ حملے تو نہیں ہو رہے تھے. ملک صاحب فرما رہے ہیں لا اینڈ آرڈر 25 فروری کو خراب ہوا تھا، یہ پرسوں ہوا تھا خراب. جب کہ تھوڑی سی عقل بھی کوئی ایڈمنسٹریشن کو ہوتی تو وہ دیکھتی کہ وہ جو شری لنکن ٹیم ہے اس کو پریزیڈنشل سیکیورٹی انہوں نے ہم پہ احسان کیا. شری لنکنز نے کوئی ٹیم یا آنے کے لیے تیار نہیں تھی، انہوں نے ہم پہ مہربانی کی. پریزیڈنشل کیا، ہمیں تو انہیں اپنے ہاتھوں پہ سروں پہ رکھنا چاہیے. Even ordinary security wasn't available. یہ it's a fact of the matter. کیا شرمناک ہم نے چیز کے لا اینڈ آرڈر تو پرسوں خراب ہوا ہے. Quickly, let me go to اویس صاحب. اسٹمبلنگ بلاک کی ہم بات کر رہے ہیں. یہ ذاتی اناز ہے، بوز ہے، ایمبیشن ہے، ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اسے نکلنے کا رستہ نہیں مل رہا. آپ کے خیال میں اس وقت پنجاب میں اسٹمبلنگ بلاک ہے کیا؟ دیکھیے جی، ہمارے پنجاب کے صوبے کی جو سیاست ہے وہ پورے پاکستان کے اوپر بہت میجر طریقے سے افیکٹ کرتی ہے. بلکہ ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے جو پنجاب کے اندر ایک بہت اسٹرانگ میجورٹی کے ساتھ جو پارٹی الیکشن ون کرتی ہے وہ اکثر فیڈرل حکومت بھی وہی جی بناتی ہے. 1990s کے اندر یہ ہوا، لیٹ 80s کے اندر ہوا. اس وقت پنجاب کی سیاست کا پورے ملک کے اوپر ایک زبردست قسم کا اثر تو ضرور ہوگا. اور جس طرح انہوں نے ابھی کہا کہ سوات کے حالات، ہمارے نارتھ اور ساؤتھ وزیرستان کے حالات، یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ ایک الگ بحث ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قانون اور لا کے مطابق ہوا یا نہیں ہوا، انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی یا نہیں تھی انڈیپینڈنٹ. کیا وہ پہلی دفعہ نظریہ ضرورت آج تک جو ہمیشہ استعمال ہوتا رہ گیا وہ پاپولر سو کالڈ پاپولر لیڈرشپ آف پاکستان کے کا جب فیصلہ آنا تھا تو پہلی دفعہ نظریہ ضرورت نہیں استعمال ہوا، وہ اور بات ہے. لیکن یہ بات بھی کلیئرٹی کے ساتھ ہر ایک کو علم ہے کہ آج کل کے پنجاب کے حالات جو ہیں اور پنجاب میں حکومت کی جو رساکشی ہو رہی ہے حکومت کے اندر آنے کے لیے، وہ پاکستان کے آج کل کے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور اوور آل جیو اسٹریٹجک ہماری جو پوزیشن ہے اس میں ہیلپ نہیں کر رہا. بنیادی ذمہ داری پاکستان کے حالات بد سے بدتر ہو رہے ہیں. یہ اسٹیبلش کرتے ہوئے بنیادی ذمہ داری عماد صاحب، چونکہ اس وقت گورنر کو راج لگانے کا جو فیصلہ تھا ظاہر ہے صدر مملکت نے کیا تھا، اسے پرائم منسٹر صاحب کو اس کا علم بھی نہیں تھا، بڑے معتبر ذرائع نے ہمیں بتایا ہے. تو اس کی وجہ سے جو سیاسی خرابی کی طرف ایاز امیر صاحب نشاندہی کر رہے ہیں، عدلیہ کا معاملہ رہنے دیں، وہ ان کو خود ہی نپٹنا تھا. یہ سیاسی انیشیٹو یہ تو آپ کے ہاتھ میں ہے، اور اگر اویس لغاری صاحب بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے اتنا خلفشار جنم لے رہا ہے کہ تمام ملک کو اس نے پیرالائز کر دیا ہے، اس کو ریکٹیفائی کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ میں سوال دہراتا رہوں گا اس وقت تک جب تک مجھے جواب نہیں ملے گا کہ اس کو آپ ریکٹیفائی کیوں نہیں کر رہے. سب سے پہلے تو یہ میں جس طرح ایاز امیر صاحب نے فرمایا لاہور والے انسیڈنٹ کا اور جو باقی جو ملک میں ہو رہا ہے، یہ ٹیررزم والے جو واقعات ہیں یہ تو بہت عرصے سے ہو رہے ہیں، اور نو ڈاؤٹ اس میں جو حالات ہیں آپ کے سامنے ہیں. لاہور والا بھی واقعہ جو ہے اٹ از کنڈیمیبل، افسوسناک ہے. یہ ان کو سیکورٹی بھی شاید ایڈیکویٹ نہیں ملی، وہ ہر چیز مانتے ہوئے جو میں نے لا اینڈ آرڈر کی بات کی تھی وہ ٹیررسٹ اٹیکس کے بارے میں نہیں کی تھی، وہ یہ کی تھی کہ جب ایک فیصلہ آیا ان کی لیڈرشپ کے خلاف تو دے کوڈ اسی لیے ایمرجنسی سیشن بھی بلائی گئی تاکہ جو ایشو ہے وہ ہاؤس میں ڈسکس کیا جائے، اور عوام کو اس طرح ڈسٹرکٹیو طریقے سے موبلائز کرنا جو تھا میرے خیال میں وہ مناسب نہیں تھا. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ دوسرا پرائم منسٹر صاحب نے بھی آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی کہا تھا، یہ کنوے کیا تھا کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے پنجاب میں. تو ابھی چند ایک دنوں میں جب بھی وہ ہوگا تو جو میجورٹی ہوگی گورنمنٹ جس کے پاس میجورٹی ممبرز ہوں گے تو انفارم ہوگا، وہ ایشو نہیں ہے. میجورٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے آپ کو گورنر راج تو ہٹانا پڑے گا نا، کہ گورنر صاحب کے چھاتے کے نیچے آپ پوری عمر گورنر راج نہیں چلے گا نا. وہ میں نے آپ کو گزارش مطلب تو چند ایک دنوں میں سیٹلمنٹ آف دا میجورٹی whoever has the majority inform the government. فارورڈ بلاک اور بنوانا چاہتے ہیں